اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائی، ہمارا ہفتہ وار درس شریعت جس کا موضوع چل رہا ہے اہل سنت کی نماز، یعنی نماز حنفی از احادیث مبارکہ. اس سلسلہ میں آج قسط نمبر 4 اور آج کا موضوع ہے امام کے پیچھے مقتدی نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی اور چیز. یہی سرکار کی طرف سے حکم ہے. اور اس سلسلہ میں ہم آج کے درس میں جن احادیث و روایات کو دیکھ کر ہیں ان میں 2 قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہیں، ایک سورہ الانفال سے اور ایک سورہ مزمل سے، اور کم و بیش 24 احادیث و روایات ہیں اس موضوع پہ جو آج کے درس میں ہم نے دیکھی کہ مقتدی امام کے پیچھے فقط قرات کی دنیا میں خاموش ہی رہے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی اور چیز. جب قیام کی حالت میں کھڑا ہے سوائے پہلی رکعت کے ثنا کے، کیونکہ ثنا قرات میں نہیں آتا، وہ پڑھا جا سکتا ہے. اور ہمارا مسلک بھی یہی ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم مقلد ہیں، اسی وجہ سے ہم حنفی المسلک ہیں. آپ نے قرآن و سنت سے جو دلائل اکٹھے کیے ان کی روشنی میں کوئی بھی مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا. اور آپ کے اس مسلک کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 80 ہے. سبحان اللہ. کتنے صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا؟ جو ہمارے علم کے مطابق ہے ان صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 80. اور کیسے جلیل القدر صحابہ ہیں. چند ایک کے نام: جناب مولا کائنات، سبحان اللہ، اندازہ لگایا، جناب مولا علی المرتضی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ میں بھی فتویٰ دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک کسی بھی زمانے کا بندہ لے لیں، ایک طرف 1,00,000 افراد کو آپ کھڑا کر دیں، 1 کروڑ بندے کو کھڑا کر دیں، 1 ارب مسلمان کو کھڑا کر دیں. ایک طرف ان کی بات ہو شریعت کی دنیا میں قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی مسئلہ وہ عرب بندہ بیان کر رہا ہے، اور ایک جانب اکیلا اس زمانے کا کوئی مفتی اسلام کھڑا ہے. تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو دلائل مفتی دے گا وہی دلائل درست سمجھے جائیں گے. ایک طرف تو قرآن و سنت کے اصول ہی نہیں جانتا،
ہے؟ ایک ارب تو قرآن و سنت کے اصول ہی نہیں جانتا ہے۔ آپ اپنے مسلک کو دیکھیں، اپنی نماز کو کہ سرکار کی نماز جیسی ہے الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو روایت کرنے والے عام زمانے کے مفتی نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم کے زمانہ مقدس کے مفتی ہیں۔ عام زمانے کے مفتی کی یہ شان ہے۔ عرب بندہ ایک طرف کھڑا ہو جائے اور وہ کہے مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے، اور وہ اکیلا میدان میں اتر جائے کہے نہیں تم سب بھولے ہو، مسئلہ تو یوں آیا ہوا ہے، کیونکہ عرب کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ سنی سنائی پہ معمول ہے، عام لوگوں کی مانتا۔ اور جب اسی مسئلے کے بارے میں مثال کے طور پر ایک عرب مسلمان، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ منگنی کے فنکشن پہ دلہا کو سونے کی انگوٹھی پہنانا یہ رواج میں آ چکا، یہ عرب کا اس پہ عمل ہو، 10 عرب کا عمل، لیکن ادھر اکیلا ایک مفتی اسلام کھڑا ہو کے اتنا کہہ دے بھائیو تم سب غلط کر رہے ہو، کیونکہ میرے آقا کریم نے مبارک ہاتھ میں سونا لیا اور دوسرے مبارک میں خالص ریشم، جس کپڑے کا تانا و بانت کس سے بنا ہو؟ ریشمی کیڑے سے۔ سرکار نے فرمایا میری امت پہ یہ دونوں حرام ہے، میں نے حرام کر دیا، میں نے حرام کر دیا، اور جو یہاں پہنے گا پھر رب جنت میں نہیں پہننے دے گا۔ جنت میں ریشمی لباس بھی ہے اور مردوں کے لیے سونا بھی ہے پہننے کے، فرمایا جو یہاں پہنے گا پھر رب وہاں نہیں پہنے دے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر اگلوں کو نہیں سمجھ تو جس کی منگنی ہے اسے چاہیے انگوٹھی ان سے لے لے لیکن پہنے نہ، کیونکہ سونے کو بیچنا یا تحفہ قبول کرنا تو گناہ نہیں ہے نا، انگوٹھی لے لے لیکن پہنے۔ ان کی ضد ہے تو پہلی بات کر لیجئے بھائی یہ رسول اللہ نے منع فرمایا، ہم کیونکہ رسم و رواج کے بندے ہی نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ کریم کے عبد خاص ہیں، جیسے آپ فرمائیں گے ہم نے پہلے کہہ دیا جائے آپ نے 10,000 کی انگوٹھی دینی ہے کچھ نہیں ہوتا، آپ ہمیں 50,000 روپے کا تحفہ دیں ہم قبول کریں گے، لیکن ایسا تو نہ دیں کہ آپ بھی گناہگار ہوں اور میں بھی۔ یہ کیسا آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں جس کی ابتدائی حرام کام سے ہو رہی؟ یہ ہمارے ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں، افسوس در افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر عرب کھڑا ہے کہتے پہنا بھی رہے پہن بھی رہے، اور ادھر اکیلے نے آ کے کہا تو بات کس کی مانیں گے؟ حالانکہ یہ عام مفتی ہے، ہمارے زمانے کے مفتی کی بات ہو رہی، اور اندازہ تو لگاؤ جو مصطفیٰ کریم کا صحابی بھی ہو، آپ کا شاگرد بھی ہو، اور آپ کے صحابہ و اہل بیت کے اندر پھر مفتی کا درجہ بھی رکھتا ہو، ایسے صحابہ راوی ہیں اس مسئلہ کے کہ امام کے پیچھے قرات جناب عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن عمر، جناب عبداللہ بن، دیکھو جلیل القدر صحابہ کا، جناب عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے، سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے۔ میرے بھائیوں سرکار مدینہ علیہ السلام، کیونکہ وہ سارے دلیل وقت کم ہوتا ہے، میں جو 24 دیکھ کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، نتیجہ میں گفتگو کر رہا ہوں، ہاں کہیں کسی بھائی کو درکار ہوں گے تو ہم دکھانے کے لیے ضرور دیکھ کے اس لیے آئے کہ کل کو دکھانا پڑے تو دکھا سکیں۔ اب 24 یہاں دلائل ذکر کیے جائے تو کم و بیش 3 سے 4 گھنٹے درکار، کم و بیش 3 سے، اور اتنا آپ کے سامنے وقت نہیں ہوتا، چند منٹس ہوتے ہیں۔ اگر ہم وہ اصولوں کے تحت ایک آیت میں ہی کلام کریں تو شاید وہ آیت ہی سارے منٹس کو لے لیں جو ہمارے درس کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اب فاروق اعظم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل، شہنشاہ عدالت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث جناب حضرت سیدنا عثمان بن عفان، اور خلیفہ رابع مولا کائنات سرکار، اور 4 خلفاء راشدین سرکار کے ایسے صحابہ بھی موجود ہیں ہمارے ہاں جو 80 صحابہ نے روایت کی، جو کہتے ہیں میں نے ان 5 کے پیچھے نماز پڑھی، ان سب کو نماز پڑھنے کا میں نے انداز دیکھا،
لیکن کسی کے پیچھے بھی مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیں، آپ کیا لگائیں؟ اندازہ لگائیں. رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے مبارک صحابہ میں جناب عبداللہ بن عباس بھی کھڑے ہیں اسی صف میں کہ قرات نہیں کرنی. 80 میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پہلا مفسر قرآن ہے. یہ مسئلہ آپ کو کئی بار میں نے عرض کیا، اس امت میں سب سے پہلے جس ہستی نے قرآن کی عربی میں تفسیر لکھی تھی وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی ذات ہے. اور قرآن کا علم کیسے نصیب ہوا؟ سرکار کی بارگاہ اقدس سے. سرکار وضو کے لیے تشریف لاتے ہیں تو پہلے سے پانی موجود ہے. فرمایا یہ کس نے نیکی کمائی؟ عبداللہ بن عباس ہاتھ جوڑتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل کر رہا تھا شاید آپ وضو کرنے ہیں تو پہلے سے پانی رکھ دیتا ہوں. تو آپ نے بس خوش ہو کے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب. یا اللہ یہ ہمارے وضو کے لیے لوٹے اٹھائے کر رہا ہے. اندازہ لگ رہا ہے جو سرکار کے وضو کے لیے پانی کے برتن اٹھائے. سرکار فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مالک کی بارگاہ میں، یا اللہ اس کو کیا عطا فرما؟ قرآن کا. اللہم علم، یا اللہ اس کو سکھا دے. علم ہو عبداللہ بن عباس کو سکھا دے الکتاب، قرآن پاک. کیا سکھا دے؟ آپ پتہ ہے وہ کتنا سیکھے تھے. فرمایا کرتے تھے مجھے مدینے میں بٹھا دے، میری اونٹنی یا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے. میں مدینے میں بیٹھا ہوں، اونٹ جنگل میں گم ہو گیا. فرمایا دعا کا فیض یہ ہے لوگوں، میں قرآن کی روشنی میں اپنی اونٹنی کو مدینے میں بیٹھ کے تلاش کر لوں گا. یہ تو ان کے وضو کے پانی اٹھانے والوں کے علم کی حالت اور کیفیت ہے. رب جانے جن کے بارے میں الفاظ نکل گئے، اللہ ان کو قرآن کا علم دے. ان کے علم کی تو یہ حالت ہے، اونٹنی جنگل میں ہے وہ مدینے میں بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں قرآن کی روشنی میں تلاش کر لوں گا. رب بھی جانے جن کی ذات میں پورا قرآن نازل ہوا ہے وہ کتنا علم رکھتے ہیں. یہ تو قرآن جن پہ نازل ہوا جملے بولے کہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما. وہ بھی ان 80 میں کھڑے ہیں کہ پیچھے قرات نہیں کرنی. اللہ حضر قیاس. ہم نے پہلی آیت کریمہ کو تلاوت کیا سورہ الانفال سے، آیت نمبر 204. آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، فرمایا جب کبھی بھی قرآن پڑھا جائے، جب کبھی بھی قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنا کرو. فَاسْتَمِعُوا امر کا صیغہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا. صرف غور سے سننا ہی نہیں، فرمایا وہ انصتو، چپ بھی کرنی ہے. دو باتیں الگ الگ. دیکھو فاستمعوا له وانصتوا الگ الگ جملے. فاستمعوا اس کا معنی ہے تم نے غور سے سننا ہے. کس کو؟ وانصتوا، اور چپ بھی رہنا ہے. جب تک چپ نہیں رہیں گے تو غور سے سنا نہیں جائے گا. غور سے لعلکم ترحمون، فرمایا جب یوں کر لو گے تو رب کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی. رب کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی. امام مسلم اسی کے تحت روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ تھا اذا قرأ فانصتوا. جب اس آیت کریمہ کے بارے میں سرکار سے پوچھا جاتا ہے، عرض کی جاتی ہے کہ یہ آیت مطلق قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہے یا کوئی خاص حکم بھی ساتھ ہے؟ نماز و غیر نماز، یہ آیت کس معاملے میں آئی ہے؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سرکار سے ہم نے پوچھا، اور صحیح کی حدیث ہے، امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یہ حکم امام و غیر امام دونوں حالتوں کو شامل ہے. کیا مطلب؟ جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو تب بھی جب وہ پڑھ رہا ہے تو تم نے چپ کرنی ہے. تم نے کیا کرنی ہے؟ اور اگر نماز نہیں ہے ویسے قرآن بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے تو تم سامنے چپ کر کے سننا ہے. آپ کو ایک مسئلہ آج تک ہم کہتے ہیں کہ جب چند لوگ جمع ہو جائیں اور انہوں نے کیا پڑھنا ہو؟ قرآن پاک پڑھنا ہو،
تو کیا عرض کرتے ہم کہ آہستہ اتنی آواز میں پڑھو جس کو پتہ چلے کہ میں پڑھ رہا ہوں، دوسرے تک آواز نہ جائے ورنہ حرام ہو جائے گا۔ وجہ یہی ہے بے شک جب 10 بندے قرآن خوانی کر رہے ہیں اور بعض لوگ تو اس بات کو انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں آواز تو آ نہیں رہی، گھر میں بلانے کا فائدہ کیا رہا ہے؟ اور میرے بھائی تیری بات کو ماننا ہے یا رب رسول کی بات کو ماننا ہے؟ آواز آنی ہے تو پھر ایک پڑھے گا طالب علم، بقیہ سب سنیں گے۔ قرآن کا حکم یہی ہے، رسول اللہ کا حکم یہی ہے۔ بلند آواز سے جب ایک پڑھے گا باقی سب نے سننا لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور قرآن پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ جتنا جس درجے میں قرآن اس وقت سننے کا حکم ہے، کیا پڑھنے کا حکم وہی ہے؟ نہیں۔ تو ظاہر ہے جو حکم کبھی ہوگا اسی پہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس مجبوری کے تحت جب بھی گھروں میں شریعت کو جاننے والے لوگ جاتے ہیں تو وہ آہستہ پڑھا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس مجبوری کے تحت۔ ورنہ بلند آواز سے پڑھیں گے تو یہ حرام ہو، یہ ان کا فعل حرام ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں، انداز غلط بنایا ہے، طریقہ غلط بنایا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا جب آواز آ جائے تو بقایا سارے چپ کر کے سنو، بے شک بقایا سارے۔ باقی رہا مسئلہ نماز کا، ظہر اثر کا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں وہاں تو آواز ہی نہیں آتی، تو میرے بھائی سرکار نے جو فرما دیا یہ آیت امام کو بھی شامل ہے، امام کو بھی فرمایا جب وہ نماز پڑھائے تو تم نے پیچھے کے رات، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ دوسری حدیث، دوسری آیت کریمہ سورہ مزمل شریف سے آیت نمبر 20، یہ ہم کیوں لائے، اس کی کیا ضرورت پڑی؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کا جواب دینے کے لیے اس کی ضرورت پڑی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور روایت یہ پیش کرتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور اس حدیث کا درجہ سند کی دنیا میں یہ حدیث واحد ہے، خبر واحد ہے سند کی دنیا میں، حدیث مشہور، حدیث واحد، اسی طرح حدیث متواتر، اور یہ جو حدیث ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کا درجہ سند میں کیا ہے؟ خبر واحد، خبر حدیث کو کہتے ہیں، خبر واحد۔ مسئلے کو ذرا غور سے سمجھنا پھر آیت سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث ہے خبر واحد، اور قانون اسلام کا جس کو سارے مانتے ہیں، خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا حکم ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کام خبر واحد میں آیا کہ یوں ہے، اور دوسرا قرآن میں اس کے برعکس آیا، یوں نہیں بلکہ۔ تو اس خبر واحد کی وجہ سے شریعت کا اصول ہے ہم قرآن کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، خبر واحد یعنی حدیث واحد۔ حدیث واحد کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث ایک ہے، بلکہ سند کی دنیا میں یہ اصطلاحات ہیں کہ اتنے لوگ روایت کرنے والے ہوں تو اس حدیث کو فلاں حدیث کا درجہ دیں گے، اتنے لوگ روایت کرنے والے اور ایسے ایسے روایت کرنے والے ہوں تو اس کو فلاں درجہ دیں گے، اتنے لوگ اور ایسے ایسی صفات کے متحمل روایت کرنے والے ہوں تو اس کو یہ درجہ دیں گے، اتنے، اور شروع سے آخر تک، اور صفات کے ہیں تو اس کو پھر خبر واحد کہیں گے۔ یہ اس حیثیت سے خبر واحد ہو رہی ہے۔ دوسرا اصول، خبر واحد کے ذریعہ سے قرآن پاک کی آیت کے حکم میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں، نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ بس اب سنو، تم جو کہتے ہو، اور یہ اصول تمہارے یہاں بھی مسلمہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، خواہ منفرد ہو، اکیلا۔ اگر یہی بات درست ہے کہ فاتحہ ہی فرض ہے تو پھر سورہ مزمل کی اس آیت کا جواب کیا ہوگا؟ رب فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا
ما تیسر من القرآن فقرؤ، فرمایا نماز میں پڑھا کرو. نماز میں پڑھا کرو. کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے؟ فرمایا فقرؤ، قرات کرو قرآن کی. یا اللہ کوئی خاص سورت تو نے فرض کی ہے؟ فرمایا نہیں. ما تیسر من القرآن، سبحان اللہ. پورے قرآن کی 114 سورتوں میں سے جہاں سے تجھے ما تیسر، جہاں سے تجھے آسانی سے آتا ہو وہیں سے پڑھ دیا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کے کسی حصہ سے، پڑھا جا سکتا ہے. اور ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے نہیں فاتحہ ہی پڑھنی پڑے گی. اس نے قرآن کے حکم پہ زیادتی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ قرآن کے حکم کو نہ تو منسوخ کر سکتے ہیں اس روایت کے تحت کہ قرآن نے جو کہا جہاں سے ما تیسر من القرآن، 3 لفظ ہے. فقرؤ، قرآن پڑھو نماز میں. ما تیسر، جتنا تمہیں آسانی ہے. کہاں سے پڑھو؟ من القرآن، قرآن سے ہو. بس جہاں فاتحہ قرآن سے ہے وہیں سورہ اخلاص بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ جہاں فاتحہ قرآن میں ہے وہیں سورہ والناس قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ خاص کرنا کہ فاتحہ ہی ہوگی تو نماز ہوگی، قرآن تو ایسے جملے نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قرآن جہاں سے مرضی پڑھ، جہاں سے البتہ پڑھ، یہ لازم ہے. پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. جہاں سے مرضی پڑھ لے، جہاں سے مرضی پڑھ لے. اور ہمارے امام صاحب کی تربت میں رب کی لا تعداد قیامت کے دن تک رحمت نازل ہو. آپ نے اس روایت میں بھی عمل کیا اور قرآن میں بھی عمل کیا. سبحان اللہ. فرمایا مطلقاً تلاوت کرنا یہ فرض کا درجہ ہے. سبحان اللہ. پورے قرآن سے جہاں سے جتنا مرضی کر لو. کم از کم ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی، کم از کم مقدار. فرمایا مطلق 114 سورتوں میں سے 6000 سے کچھ آیات بینات، بلکہ 6600 تک بھی شاید اتفاق ہے. اس سے اوپر جا کے مفسرین کے اختلاف ہے آیات بینات کا. ان آیات میں سے جہاں سے تیرا جی، فقرؤ ما تیسر من القرآن پہ عمل کرتے ہوئے فتویٰ دیا. فرمایا کہ جہاں سے تیرا جی کرے پڑھ لیا کر. سبحان اللہ. جہاں سے تیرا جی کرے پڑھ لیا کر. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پہ کیسے عمل کیا؟ فرمایا اس کو ہم فرض کا درجہ تو دے نہیں سکتے کیونکہ فرض تو قرآن نے خود مقرر کر دیا. جہاں سے جی کرے، جہاں سے جی کرے. البتہ کیونکہ روایت ہے، خبر بات ہے، ہم اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں، لیکن مقتدی کے حق میں نہیں ہے. مقتدی کے حق میں نہیں ہے. وجہ وہ پچھلی آیت، وجہ وہ آگے آنے والی احادیث مبارکہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سرکار نے فرمایا کہ رات نہیں کر سکتا. اگر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب تم نے جو لیا یہی ہے تو بتاؤ پھر فقرؤ ما تیسر من القرآن کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. خبر بیت کے ذریعے قرآن پہ زیادتی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن کہہ رہا ہے جہاں سے مرضی وہ فرض ہے اور تم کہتے ہو نہیں فقط سورہ فاتحہ فرض ہے. یہ زیادتی ہے اور اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں نے پچھلی قسط کے اندر بھی آپ بھائیوں اور بزرگوں کو یہ مسئلہ جاتے ہوئے ذکر کیا تھا. میں نے کہا ممکن ہے اگلی قسط تک زندگی نہ رہے. اللہ قانون ہے شریعت کا، تمہارے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی جو چیزیں نماز میں کیا ہے فرض، جو چیزیں نماز میں 7 چیزیں نماز میں فرض. کتنی چیزیں نماز میں؟ 7 چیزیں فرض. تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 ہر رکعت میں سجود، نمبر 6 جتنی رکعت والی نماز آپ نے شروع کی ہے اس کی آخری رکعت میں بقدر تشہد بیٹھنا، اور نمبر 7 اپنی ہی مرضی سے نماز کو ختم کرنا. خروج بسنہ ہی سے تعبیر کرتے ہیں اس کو وہ کہا.
تو کتنے فرائض ہو گئے؟ 7. تمہارے ہاں ہمارے ہاں قانون ہے مقتدی کا کوئی ایک فرض امام کے پیچھے رہ جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کی نماز مثال کے طور پر ایک مقتدی ہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے ہم نماز کے تیسرے فرض کی طرف رہنمائی کرتے ہیں امام صاحب نے رکوع کیا لیکن مقتدی کھڑا رہا رکوع میں نہ گیا جب سجدے میں گیا تو وہ بھی سجدے میں چلا گیا. کیا خیال ہے اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک فرض رہ گیا. رکوع. اسی طرح آخری قاعدہ میں امام صاحب بیٹھے مقتدی کھڑا رہا حتیٰ کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا. کیا خیال ہے نماز ہو جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ اس نے ایک فرض چھوڑ دیا. امام صاحب کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہا ہے امام صاحب جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں اور یہ میری اور آپ کی طرح صحت مند شخص ہے. ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا جان بوجھ کے بیٹھ گئے. صحت مند بندہ جان بوجھ کے کوئی شرعی عذر نہیں. امام صاحب کی وجہ سے کھڑا تو بیٹھا تو پیچھے ہی ہے اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں. کیونکہ قیام کیا تھا؟ فرض تھا. فرض. اس نے فرض کو ترک کیا. تو سمجھ آ گیا ہوگا مسئلہ جو چیز نماز میں کیا ہوتی ہے فرض ہوتی ہے. وہ مقتدی اگر چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی. ٹوٹ جاتی ہے. امام فرض کو نہیں اٹھا سکتا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں اگر امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. جیسا کہ تم نے کہا حالانکہ اسلام میں ایسی بات نہیں جیسا کہ تم نے کہا اگر فرض ہے تو پھر تم ہی بتا دو. تمہاری مسجد ہے تمہارا ہی امام ہے تمہاری مسجد ہے تمہارا ہی رکوع کی حالت میں کھڑا ہے اور تمہارے مسلک کا ہی بندہ تمہارے نظریات کا متحمل شخص پیچھے آیا اور امام کو کس حالت میں اس نے پایا؟ رکوع کی حالت میں. نہ فاتحہ پڑھی نہ کوئی چیز. اللہ اکبر اور فوراً فاتحہ پڑھتا ہے تو رکعت نکلتی ہے. فاتحہ پڑھتا ہے تو رکعت نکلتی ہے. اب میں تم سے پوچھنا چاہوں گا اگر فاتحہ فرض ہے تو بتاؤ بعد میں یہ مقتدی کھڑا ہو کے اپنی رکعت الگ پڑھے گا یا نماز ہو گئی؟ آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے. نماز ہو گئی. میرے بھائی جب اس کو رکوع میں مل گئی رکعت چلو یوں نہیں آپ کو یوں سمجھاتے کتنی بار آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ اس وقت آئے جب امام صاحب مثلا پہلی رکعت یہ سب جانے میں آسانی ہوگی پہلی رکعت کا رکوع تھا آپ نے اللہ اکبر کا کچھ بھی نہیں پڑھا اور فوراً اب جب امام سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے سلام پھیریں گے. مطلب ہے کہ بندہ فاتحہ نہ پڑھے سمجھ آ رہی ہے نا رکوع مل جائے کیونکہ فرض رکوع ہے فاتحہ نہیں تو اس کی رکعت تمہارے یہاں بھی فتویٰ یہی لکھا ہوگا. بے شک جی. مزے کی بات دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں رکوع فرض ہے اگر وہ نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی. اگر فاتحہ فرض ہے تو پھر لکھو نا مرتبہ جو امام کو رکوع میں آ کے ملے اور فاتحہ نہ پڑھے وہ رکعت دوبارہ پڑھے جاؤ اپنے کسی مفتی سے لکھوا کے لاؤ. ایسا فتویٰ تم لکھ ہی نہیں سکتے. اب کیا ہے وہ جی خاص حالت کی وجہ سے فرض تھوڑی بندے کے ساکت ہو جاتے ہیں. بندہ کہ جی مجھے ٹائم ہی نہیں ملا میں لیٹ ہو گیا خاص حالت ہے رکوع نکل گیا ہے تو کچھ نہیں ہوتا مجھے بھی فتویٰ دے دو میری بھی رکعت ہو جانی چاہیے کیونکہ فاتحہ بھی فرض بقول تمہارے تو رکوع بھی خاص حالت میں اگر فاتحہ کا فرض اٹھ سکتا ہے تو سجدے والا بھی اٹھاؤ آخری قاعدے والا فرض بھی پھر تو جس فرض کو مرضی میں تو اٹھا کے رکھ دے. اور یہ شریعت ہے یہ کوئی کسی کے گھر کا تماشا نہیں ہے یہ وہی چلے گا جو مصطفیٰ کریم کا قانون مبارک ہے. سبحان اللہ. تو بات سمجھ آ گئی. اگر فاتحہ کیا ہوتی فرض ہوتی تو پھر رکوع والے صاحب کی کم از کم ان کے ہاں تو نماز نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ فرض رہ گیا کیونکہ فرض رہ گیا. حالانکہ کیا کہتے ہیں اس کی نماز بھی ہو گئی ہے رکعت بھی ہو گئی ہے. اگر فرض ہے تو پھر کیوں اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیتے تم کہ یہ رکعت دوبارہ پڑھ. یہ رکعت اس سے بھی ثابت ہوا کہ مقتدی کے لیے
قرات یا فاتحہ پڑھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام سے جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح کی حدیث مبارکہ ہے۔ ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے کتنا مقدس اصول دیا، فرمایا من کان لہو امام، من جس کے لیے کانا ہو لہو اسی کا، امام کون ہو اور جس کا امام ہو نماز میں، سادہ لفظوں میں ترجمہ کر لیں، من کانا لہو امام، جو امام کے پیچھے کھڑا، جو امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں سیاہ میں فقراءۃ الامام، فرمایا جو امام قرات کرتا ہے نا، لہو قراءۃ، وہ مقتدی کی طرف سے قرات شمار کی جاتی ہے۔ اب کوئی پیچھے امام کو ڈاؤٹ، کوئی شک شبہ رہ گیا، ایک تو حدیث کسی بھی کتاب کی ہو تو سند کی دنیا میں ٹھیک ہو، سند جو راوی ہے ان پہ کلام نہ ہو، حدیث قابل حجت ہوتی ہے۔ اور یہ تو ہے بھی تمہارے اس جو تم نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا کہ سیاہ سے ہی دکھاؤ کہ بلا یہ سیاہ سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں، سیاہ سدھا سے ہی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور حدیث مرفوع ہے۔ راویوں کا سلسلہ جو چلا ہے وہ رسول اللہ کی ذات تک پہنچا ہے۔ اس اعتبار سے جب سند کا سلسلہ آپ کی ذات تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں یہ حدیث مرفوع ہے۔ اور سند کی دنیا میں یہ سب سے اعلیٰ قسم کی سند کی حدیث یہی ہوتی ہے کہ جس کا آخری راوی کہے میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے کیوں سنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بعض حدیثیں ہوتی ہیں جن کی سندیں صحابہ تک رک جاتی ہے وہ بھی حدیث لیکن وہ مرفوع کا درجہ نہیں ہوگا۔ بعض ہوتی ہیں جن کی سند تابعین تک رک جاتی ہے وہ بھی حدیث لیکن مرفوع کا درجہ نہیں۔ حدیث مرفوع سند کی دنیا میں وہ ہے کہ آخری راوی تک جب بات پہنچے وہ کہے یار میں نے تو ڈائریکٹ سرکار سے اسی طرح سنا تھا، تو یہ حدیث مرفوع ہے، کسی طرح گنجائش باقی نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملتی جلتی حدیث جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس میں مزید سرکار نے وضاحت کر دی، فرمایا بس امام کی قرات ہی اس کو کافی ہے، بس امام کی قرات ہی اس کو کافی ہے۔ صحیح سند کے ساتھ اگلی حدیث مبارکہ ان جابر بن عبداللہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور ایک شخص تھا سرکار کے پیچھے یقرأ، وہ پیچھے قرآن پڑھ رہا، سرکار آگے امام ہے، وہ مقتدی ہے صحابی، وہ کیا کر رہا تھا قرات، فنہاہ رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سرکار کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے منع کیا، فنہاہ رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، آپ کہیں گے نماز میں بول لیتے تھے، نماز کی حالت ہے تو قبلہ ابتداء اسلام میں نماز کے اندر گفتگو کرنے کی اجازت تھی، یہ بعد میں ممانعت آئی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب گفتگو کرنے کی اجازت تھی۔ تو جو پیچھے پڑھ رہا تھا نا سرکار کے اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا کیونکہ صحابہ دور دراز بھی تو رہتے تھے، تو وہ پڑھ رہا تھا ساتھ والے کو، اس نے کہا نہ پڑھ، امام کی قرات مقتدی کو کیا ہوتی ہے، اور امام کون ہے اس وقت؟ خود تاجدار انبیاء کی ذات ہے۔ کیسی وہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندہ رب کی نماز پڑھ رہا اور امام بندے کا خود رسول اللہ کی ذات ہو، پیچھے کیا کمی رہ جائے، اندازہ لگایا آپ۔ ایک باعمل امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی، عالم بھی ہو، مسلکن بھی ٹھیک ہو، باعمل بھی ہو،
جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں پڑھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے. اور یہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں جن کا امام خود رسول اللہ ہے. اس طرف نسبت کریں. جتنا مرضی کوئی مفتی ہو, جتنا مرضی کوئی بعمل ہو, سرکار کے مبارک پاؤں کی خاک کے کھرے میں درجے پہ نہیں پہنچے. تو جب اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتنا عالم شریعت نے دیا تو خود رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا عالم ہوگا. وہ روکتے رہے لیکن وہ نہ روکے حتیٰ کہ نماز ختم ہو گئی. حتیٰ کہ نماز فلما انصرف تنازع, انہوں نے بعد میں بھی وہی اپنا باس مباحثہ ہو, کہہ رہے پڑھنی ہو, کہہ رہے نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا چلو سرکار سے پوچھ لیتے. کیسی خوش نصیبی تھی. آج تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس مفتی نے جو فتویٰ دیا ٹھیک بھی ہے. یہ جہلوں کے فتووں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ شک اور ابہام اور ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے. وہاں تو سسٹم ہی کوئی نہیں تھا, جو فرما دیا بس وہی حق ہے, وہی. اور آپ پر فرض ہے مسئلہ ذہن میں رکھیں, آپ کے مسلک کا بعمل اور ماہر مفتی, سند والے مفتی کی بات نہیں ہو رہی. جب فتویٰ دے دے تو بس اس کو مان لینا ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے. اس کو مان لینا ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بعمل بھی ہو, ماہر بھی ہو, تو وہ غلط فتویٰ دے کے اپنے آپ کو جہنمی نہیں بنائے گا. حدیث ہے نا, جو غلط فتویٰ دے وہ جہنمی ہے اور وہ لعنتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے. اس لیے کہا ماہر بھی ہو, بعمل بھی ہو. جو بعمل نہیں ہے تو پیسوں کی خاطر غلط فتوے کاٹ دیتے ہیں, بعمل کسی لیے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چل پھر سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حتی بالغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ کہاں آ پہنچے. سرکار یا رسول اللہ یہ آپ کے پیچھے قرات کر رہا تھا, حالانکہ مقتدی ہے اور میں اس کو روک رہا ہوں, کہہ رہے کرنی ہے, میں کہتا ہوں نہیں کرنی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف امام, من صلی خلف امام, خلف کہتے پیچھے کو. فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی, جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہو, فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ, فرمایا پھر امام کی قرات ہی کافی ہوتی ہے, مقتدی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. مقتدی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر, یہ صحیح بخاری میں, ایک صحابی پیچھے جنہیں ابھی تک مسئلے کا علم نہیں تھے, کیونکہ دور دراز سے بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا صحابہ آیا کرتے تھے, ابتداء اسلام کا دور تھا, تو سرکار کے پیچھے قرات کر رہا تھا, سرکار کے پیچھے قرات کر رہا تھا. سرور دو جہاں مالک کے کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ پیچھے کون تھا جو قرآن میں میرے ساتھ معاذہ کر رہا تھا. حالانکہ وہ تو آہستہ ہی پڑھ رہا تھا, حالانکہ وہ تو آہستہ ہی پڑھ رہا. اور یہ بھی صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں, کتاب الصلاۃ میں جب ایک بندہ پیچھے کیا کر رہا تھا, رفع یدین, تو سرکار نے سلام پھیرا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم ہے, تم کیا سمجھتے ہو میں نماز پڑھا رہا ہوں تو صرف آگے ہی دیکھ رہا ہوں. فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھ سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو کیا تم پیچھے یہ رفع یدین کر رہے, فرمایا اس کی اجازت ہے. ایک اور مقام پہ, یہ بھی بخاری میں کتاب الصلاۃ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ تو ظاہری حلقات و سکنات ہے نا, تمہارے جو دل کا خشوع ہوتا ہے کہ کس درجے سے تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو. فرمایا یاد رکھو تمہارے نبی کو تو تمہارے خشوع کے عالم کا بھی پتہ ہوتا ہے, کون کس دل والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں کھڑا ہے. فرمایا میں تو اس کو بھی جانتا ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, بتاؤ میں کس خشوع و خضوع کے درجے سے بیان کر رہا ہوں, بتاؤ کسی کو سمجھ آئے یا آپ کے دل میں کیا خشوع و خضوع ہے اس وقت, آپ کس درجے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, میں بتا سکتا ہوں دل کی کیفیت کسی صورت بھی نہیں. سرکار نماز پڑھا رہے ہیں, رخ انور آگے ہے, عین نماز فرما رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہے تمہارے دلوں میں خشوع و خضوع کتنا ہوتا ہے. اور یہ کس کتاب کے حدیث ہے؟ صحیح بخاری. جو دلوں کے خشوع و خضوع کو جانتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتے. المان والحفیظ, اللہ ہدایت عطا فرمائے.
جو دلوں کے خشوع و خضوع کو جانتے ہیں، جو دلوں کے تصورات کو جانتے ہیں، جو دلوں کے خیالات کو جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روشنی میں معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ ہدایت عطا فرما اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کون تھا جو قرآن میں معاذہ کر رہا تھا مجھ سے؟ اس نے عرض کی میں پڑھ رہا تھا۔ فرمایا پھر امام کس لیے ہوتا ہے؟ اگر تو نے قرات کرنی ہے تو امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے جب وہ پڑھتا ہے تو تمہاری طرف سے ہو جاتی ہے، تمہاری طرف سے، اور تمہیں پیچھے پڑھنے کی اجازت ہے۔ خالق رب عزت سے دعا ہے اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنی نماز سرکار کی نماز کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہے 5 وقت کی صحیح معنوں میں اللہ کریم ہمیں باجماعت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔